مگر ہمیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے دلاسا دیا اور ہم نے اپنے اینڈ پہ، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کا بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں، اس وجہ سے لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے بلوچستان میں دیکھتے ہیں اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، مگر لوگوں کا اعتماد کو بہت بڑا ٹھیس پہنچا ہے بلوچستان میں، تو لہٰذا بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں آئے اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب ول اسپیک۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم بگٹی صاحب کے بہت ہی شکر گزار۔ ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی بگٹی صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کھانا رکھا تھا، اور اس وقت بھی ہمیں ہوسٹ کیا، اور آج جب ملک ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے، جب پاکستان کا مستقبل، جمہوریت کا مستقبل، ہمارا معیشت کا مستقبل، ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا کہ اس پچھلے 3 سال میں جو کردار بگٹی صاحب نے اور بگٹی صاحب جیسے بہت سے عزت دار سیاستدان نے، اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں، مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر جس نیک نیت اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں، مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا عمران خان سے، تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے، اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ملک بھر کے ہر علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، میل کے کنسنسس بنا کے مسائل کا مقابلے کی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے، پورے پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکیں۔ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ
انصاف نہیں کیا گیا ہے. ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہے پاکستان کو، جو پاکستان کے مخالف پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے. جب تک محب وطن، وفادار، بہادر بلوچستان کے قیادت جیسے بگٹی صاحب موجود ہے، تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروا کے پاکستان کے اصل نمائندے، عوام کے اصل نمائندے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب پختونخوا اور اس ملک کے ہر علاقے سے منتخب ہوں گے، تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے. وہ جو ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی. اجاز سے لے لیں ایک سیکنڈ. پہلا تحادی آج باضابطہ اسی کے ساتھ آ گیا. پرسوں آپ کی بات سے بھی ملاقات کی، کیا رکاوٹ ہے دیگر اتحادیوں میں نظر؟ دوسرا، آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے، تو آپ کے خیال میں وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بگٹی صاحب کی بات ہے، بگٹی صاحب اپنا فیصلہ لیتے ہیں اور اس نے آج اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں اور 3 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس فیصلے پہ اور اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں. اور بگٹی صاحب ایک بہادر آدمی ہے، زبان دے دیتا ہے تو زبان پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیا نسل کو مل کے ہمارے بزرگوں بھی، ایک دوسرے کے بزرگوں کا جو لیگیسی ہے ان کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور ہم اپنے جماعت سے تو تعلق رکھتے رہیں گے، لیکن اس ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں مل کے محنت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دن کا محنت نہیں ہو سکتا، یہ ایک لانگ ٹرم کا محنت ہوگا. جہاں تک دوسرا اتحادیوں ہیں ان سے ہمارا اور دوسری جماعتوں کی بات چیت ہو رہا ہے، ان کا اپنا، میرا خیال میں ان سب نے اپنے فیصلے تو کر چکے ہیں. اب ان کے اوپر ہے اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کیسے اپنا فیصلہ کو ملک کو، قوم کو، عوام کے سامنے. یاسر آپ کر لیں. یاسر آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ سرپرائز تو پرائم منسٹر نے دینا تھا، سرپرائز سے پہلے سرپرائز آپ دے رہے ہوں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ مختصر کر لیں یاسر. اتحادی دیگر جماعتیں کب سرپرائز دیں گی؟ جہاں تک سرپرائز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اپنا اکثریت بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے، اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے 3 سال میں کر لیتا. اب یہ سارے شوشے، یہ سارا پروپیگنڈا، یہ سارا دباؤ دگاڑنے کی کوشش اب یہ نہیں چلے گا. اب پاکستان کے عوام اس کی اصلیت پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے. اور اب وہ جتنا بھی جاتے ہوئے شور مچاتے ہیں، پاکستان کے عوام اس قسم کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے. علمدار آپ کر لیں. شاہجہان بگٹی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے علیحدہ ہو کے نام علمدار بلوچ ہیں.
یہ مسائل آج کے تو نہیں ہیں, یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں, اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے وہاں پر, وفاق میں بھی دے رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ اپوزیشن, اگر یہ حکومت جاتی ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ آئیں اور نئی حکومت آتی ہے, تو پھر آپ کو امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ جہاں تک بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بلوچستان میں ایک آپریشن کنڈکٹ ہوا, نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے, اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے علاقوں سے ہجرت کی. ہم نے, اس گورنمنٹ نے جو نعرہ لگایا تھا ہم تبدیلی لائیں گے, ہم بہتری کریں گے, اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم وقت موجودہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا میرا فوکس ہوگا انڈر ڈیولپڈ ایریاز پہ, بالخصوص جنوبی پنجاب, سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان کو. نہ وہ جنوبی پنجاب پہنچے, نہ وہ سندھ پہنچے, نہ بلوچستان پہنچے. تو اب وزیر اعظم صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس علاقے کو فوکس کیا. انڈر ڈیولپڈ ایریاز آپ کے سامنے ہیں. جہاں تک جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی ہم نے باقاعدگی سے, ذمہ داری سے نبھا بھی کیا, پورا بھی کیا. میں نہیں کہہ رہا, پورے بلوچستان, آپ میڈیا نے, پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں انسرجنسی میں ٹھہراؤ آیا, وہاں امن بحال ہوا, اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہاں انسرجنسی دوبارہ پیک پہ آئی. اس میں میری غلطی نہیں ہے, نہ میں وزیر اعظم وقت ہوں کہ میں اسی ٹائم فنڈز ڈیلیور کر دیتا, لوگوں کو آباد کرتا. میرا جو ٹاسک تھا, میرا جو کام تھا, میں نے ایمانداری سے نبھایا. دیکھیے اب میں نے اپنا سر دیوار میں مارنے کے علاوہ باقی ہر چیز آزما لی, اور میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمیں گھر پہ اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا. جو ہمارے دوست سیاست میں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ دلیل دیجئے, تنقید کیجئے. اگر آپ کو پیپلز پارٹی پہ اعتراض ہے, ہماری جماعت پہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے, آپ کو نواز شریف صاحب پہ ہے, آپ دلائل دیجئے, آپ کے پاس ثبوت ہیں. آپ کہتے ہیں تمام کرپٹ ہیں, آپ ثبوت رکھیے, پاکستانی قوم دیکھ لے گا. آپ صرف غلط الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, غلط چیزیں کرتے ہیں, اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے, لوگ بھی ثبوت مانگتے ہیں. کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, تالی بجانے والے بہت ہوتے ہیں, ساتھ کھڑے ہونے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے, ہم نے بڑی کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ظاہر حقیقی جماعتیں ہیں, پرانی جماعتیں ہیں, اور ظاہر ہے ہر کوئی اپنے علاقوں کو اور پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے جس میں پورے پاکستان کا مستقبل کو سنوار سکیں. آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک تو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے, ایک طرف عمران خان صاحب کا جلسہ ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. آپ کی پارٹی کمیٹڈ ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹیل پاور شو نہیں کریں گے کہ آمنے سامنے یا دھرنے کی کیفیت میں. تو آپ کی ایڈوائز کیا ہوگی پی ڈی ایم کو؟ ایک تو, اور جب بلوچستان کا معاملہ آیا تھا تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بلوچستان سے معافی مانگی اور بلوچستان کو پیکیج دیا تھا. آج آپ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک صدر زرداری کا دور کی بات ہے, ہمارا پورا کوشش یہ تھا کہ پورا پاکستان میں جو بھی ہمارا فالٹ لائنز ہے, جو بھی مختلف آمروں کی طور میں نقصان پہنچا گیا ہے, جو بھی پاکستان کے عوام کے ہر کونے سے جو بھی شکایتیں ہیں, ان شکایتیں کو ہم نے ایڈریس کرنا. اور ہم نے سارے اپوزیشن کے ساتھ مل کے اور حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کنسنسس کے ساتھ سارے کام پہ عمل کیا. اگر ہم 18ویں ترمیم لے کر آئیں تو اپنے لیے تو نہیں لے کر آئیں. صدر زرداری ملک کی تاریخ کا سب سے طاقتور سویلین صدر تھا, اور 18ویں ترمیم کر کے اپنے سارے اختیارات پارلیمان کو یا نیشنل پارلیمان کو یا صوبائی پارلیمان کو ٹرانسفر کیے گئے. جو سارے صوبے تھے ان کے اپنے وسائل کا مالکی وہ صوبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اگر ہم نے این ایف سی ایوارڈ دیا تو اپنے لیے نہیں کیا. این ایف سی ایوارڈ کے مطابق سارے صوبے, سندھ, بلوچستان, پنجاب, پختونخوا, سارے کے سارے صوبے کو اپنے وسائل دیے گئے, شیئر دیا گیا, اور خصوصی جو بلوچستان کے لیے ایک اسپیسیفک پروٹیکشن دیا گیا کہ بلوچستان کا اگر وفاق کے پاس پیسہ, اگر کوئی معاشی مشکلات ہو تو دوسری جگہ سے کٹوتی ہو سکتا ہے, بلوچستان کا شہر سے کٹوتی نہیں کیا جا سکتا. یہ اسپیشل پروٹیکشن اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے تھا. اگر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج لے کر آئے وہ صرف اس لیے کہ پاکستان بلوچستان کے عوام پہ زخموں پہ
بلوچستان کے عوام کو ہمارا نیت دکھانا کہ ہم آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کتنا ہم عمل کر سکے یا ہمارے بعد اس پہ عمل ہو سکے وہ دوسرا سوال ہے. ہمارا آج بھی نیت یہی ہے. اگر صدر زرداری نے معافی مانگا بلوچستان کے عوام کے لیے تو اس نے آصف علی زرداری ہو کے معافی نہیں مانگا. وہ صدر پاکستان، وفاق کا نمائندہ، پاکستان کا فوج کا جو سپریم کمانڈر ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام کی ماضی کی غلطیوں کا معافی مانگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہم سمجھتے ہیں آج بھی ہمیں بلوچستان کے عوام کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں. اگر آپ باقی صوبوں میں بڑے بڑے منصوبے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں تو بلوچستان کا ہر علاقہ میں ایسے ہی ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. اگر ہم سندھ اور پنجاب کے ہاسپٹلز کو تعمیر کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کے اس قسم کے ہاسپٹلز بلوچستان میں قائم نہیں کر سکتے. اگر بلوچستان کے عوام کا معاشی حالات نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اپنے حق نہیں دیا جائیں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہمیشہ کہ ہم بگٹی صاحب کے ساتھ مل کے جو ایشوز ہیں، جو جینیوئن ایشوز ہیں، اس پہ ہی ہم نہ صرف آواز اٹھائیں مگر اس کے جو وہ حل بھی ہم ساتھ مل کے نکالیں. بہت شکریہ بگٹی صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ 3.5 سال کیبنٹ میں رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل جن کا ذکر بلاول صاحب نے کیا کتنے سنجیدہ ہے؟ کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک ایشو ایسا ہو جو ٹیک اپ ہوا ہو، اس کو حل ہوا ہو؟ دیکھیے، اب بلوچستان کو چھوڑ دیں. پرائم منسٹر کا واضح اعلان تھا کہ جتنے انڈر ڈیولپڈ ایریاز پاکستان میں ہوں گے میری ترجیحات ہیں میں ان کو ڈیولپ کروں. جنوبی پنجاب، سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے ہے ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ. بلوچستان میں انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس چیز کو حل کرنے کے لیے مکمل کوششیں کی گئیں اور چیزوں کو سمیٹ لیا گیا. صرف فنڈز دینے تھے جس میں ڈیولپمنٹ کے لیے 17 ارب روپے مانگے تھے. اب میں بتا دیتا ہوں ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا مانگا تھا. 100 اسکالرشپ بچے، 100 بچیوں کے لیے، جس میں سے آدھا جاتا جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے، اور ہاف جاتا ہے جو ٹاپرز تھے بچے. اس کے ساتھ ساتھ 5-5 کروڑ روپے مانگے گئے تھے ہوم سولرز کے لیے. ٹرانسمیشن لائن کی کاسٹ زیادہ بڑھتی ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. 5-5 کروڑ اس کے لیے. 5-5 کروڑ روپے فی ہسپتال کے لیے. بلڈ بینک بنایا جائے، سی ٹی اسکین مشین ہو، وہاں پہ لیب ٹیسٹنگ ہو. بلوچستان جیسے علاقے میں پاکستان میں الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ باقی جگہ ہسپتالوں میں سہولیات ہیں، وہاں بلڈ بینک نہیں ہے. کسی کا بچہ خاران میں، مکران میں موٹر بائک سے گر جاتا ہے، لاس آف بلڈ کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. کیا زیادتی نہیں ہے؟ ہم 21ویں صدی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈاکیومنٹڈ فیکٹس دے دوں. کمشنر سبی کہتے ہیں کہ جی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہمارے پاس 40 لائٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ جی ہمیں ہر ضلع میں 10-10 ٹیوب ویل وفاق کی طرف سے چلا جائے کہ ہم ایک طرف بات چیت کو جوڑ رہے ہیں، اس کو ہم برج کر رہے ہیں. 2,94,000 لوگوں کو واپس لا رہے ہیں. ادھر ہم شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ کر کے ہم سیدھا باہر بلوچ لیڈروں سے بات کرنے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب میں 500 ارب روپے کا آپ اعلان کرتے ہیں. آپ وزیر اعظم وقت ہیں، آپ 5,000 ارب کا بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. مگر یہ ایک جینون ایشو تھا. اگر آپ 4 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیتے، آپ 46 ارب روپے ان کی واپسی کے لیے دے دیتے. وہ یہ مشت نہیں دینے تھے. آپ نے انیشلی ان کی واپسی پہ ٹرانسپورٹیشن، ٹینٹ سٹی اور 3 مہینے کا راشن دینا تھا جیسے فاٹا میں ہوا ہے. وہ 2.5 ارب. کیا پاکستان سرکار 8 ارب روپے نہیں دے سکتی تھی؟ اتنی تاخیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں. اگر آپ اس کو سیکنڈری یا ایٹ لاسٹ پرائیورٹی سمجھتے ہیں پھر تو میرا خیال ہے پھر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. وزیر اعظم صاحب درست ہیں، آپ تمام بتا دیں. دیکھیں، انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے.
ہم نے اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی. میرے پاس ایک کئی ہزار صفحوں پہ مشتمل پورا ڈیٹا پڑا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایس پی ڈی ایم اس پہ تمام کا فوکس ہوگا, کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے. آپ کر لیں بھائی. خالد آپ پھر صحیح. ایک سیکنڈ بھائی, نہیں اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح آپ کریں سوال. بلاول صاحب, مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اب کل سب کر رہے ہیں. پیش ہو رہی ہے, کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اپوزیشن, کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جائے گا, کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے اور تمام معاملات طے ہو گئے ہیں, اس تمام صورتحال میں کیسے اپوزیشن جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی؟ اپوزیشن اور ہم سب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ یہ والے غیر جمہوری شخص ہو, ہم اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, لیکن ہم صرف اور صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں بہت طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے حکومتوں کو گرانے کے لیے یا وزیر اعظم وقت کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے, اور ہم نے پورا زور دیا کہ ہم جمہوری ضرور احتجاج بھی کریں گے, جو جمہوریت میں احتجاج حق ہے, لیکن ہم پارلیمان میں یہ مقابلہ کر کے جمہوری طریقہ اپنا کے اس کو شکست دلوائیں گے. اور جمہوری طریقہ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ کو سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عمران کا اکثریت کھو چکا ہے, اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. اب جمہوری طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جیتنے کا. خالد آپ الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے, دھاندلی کا طریقہ موجود ہے, لیکن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا عدم اعتماد میں دھاندلی کیا جائے. خالد بلاول صاحب, بہت ہمارے کشمیر ہے اس وقت ملک میں, کل رات کو بھی پنجاب اسمبلی توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی, آج وفاقی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور تیسرا ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں مولانا صدر سے کوئی گفتگو کی خبریں بھی چل رہی ہیں. کیا اس بحران میں یہ سب کچھ قابل قبول ہوگا؟ ایک عمران خان اپنا شکست دیکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اس نے یہ فلسفی اپنایا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیں گے میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. مگر پاکستان کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ تعالی اس ہارا ہوا شخص کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عوام کو اپنا فیصلے کرنے دے, پارلیمان کو اپنا فیصلہ کرنا دے, اور ایک آزاد صورتحال میں اگر سیاست کیا جائے گا تو مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. یہ جو ایمرجنسی کے دھمکیاں ہیں, یہ جو پارلیمان لاجز پہ حملہ ہوا, سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا, these are all signs of a desperate man. اور ہم سب الیکشن لڑتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جب آپ جیت رہے ہو تو آپ لڑائی کروانا نہیں چاہتے.